منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها رق وما بصماتها إلا مثال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امام سجاد علیہ الصلاة والسلام هو اصل الحقوق ومنہ تتفرع. میرے معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے میں ولایت فقیہ کے موضوع پر چند دقائق بات کرنا چاہتا ہوں. اس موضوع میں ہم ادلہ عقلی بیان کریں گے کہ وہ کون سے عقلی دلیل ہیں جو ولایت فقیہ پر قائم ہیں، جن ادلہ کی وجہ سے ولایت فقیہ کی اطاعت کرنا ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے. اس موضوع کی مناسبت سے میں نے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نقل کیا، جس میں امام فرماتے ہیں هو اصل الحقوق ومنہ تتفرع. خدا حقوق کی اصل ہے، اصل حق خدا کا ہے، ومنہ تتفرع، اور دوسرے دیگر جو بھی حقوق نشأت لیتے ہیں، پھوٹتے ہیں، وہ اسی حق خدا سے پھوٹتے ہیں. اسی وجہ سے حکومت بھی خدا کا حق ہے. حکومت فقط ذات خدا کا حق ہے یا ان کا حق ہے جس کو خدا یہ اپنا امر تفویض کرے. حکومت ایک ضروری امر ہے. عقل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایک حکومت ہونی چاہیے. اگر حکومت نہیں ہوگی تو حرج مرج لازم آئے گا. اسی وجہ سے حق کے حکومت جو ہے وہ اسلام میں فقط خدا کی ذات کو ہے، درحالی کے دوسرے مذاہب میں اور دوسرے نظریات میں جس طرح سیکولرزم ہے، اس میں حکومت اصل خدا کا حق نہیں لیکن مردم کے حوالے کی گئی ہے. حکومت جس کو بھی وہ قبول کریں، جس کو بھی وہ حکومت پہ لائیں تو حکومت کر سکتا ہے. لیکن اسلام میں مشروعیت فقط خدا کی حکومت کو ہے. یا خدا حکومت کرے یا اپنے بندوں کو جس طرح انبیاء و ائمہ معصومین کو حکومت عطا کرے، یا علماء و فقہا کو جو اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے جس کو خدا نے ایسے سمجھو کہ حکومت عطا کی ہے. لہذا اسلامی معاشرے میں سیاست کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ خدا کے حقوق کی رعایت بھی کریں اور انسان کے حقوق کی ادائیگی بھی کریں. یہ سیاست کا مطلب ہے اسلامی معاشرے میں. اور اسی اسلامی سیاست کو قائم کرنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ حکومت ہونی چاہیے. اگر حکومت نہیں ہوگی تو یہ تمام فرائض احکام شرعی نافذ نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نبی اور حکومت ائمہ کا تسلسل ولایت فقیہ کی حکومت میں آتا ہے. نبی کے 3 منصب ہیں، ایک پیغام وحی پہنچانا، ایک قضاوت کرنا، اور تیسرا جو ہے معاشرے کی رہبری اور رہنمائی کرنا. نبی اکرم کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. غدیر قوم کے میدان پر خدا نے حکم دیا کہ اے نبی، یہ جو تجھ پر وحی کی گئی ہے اس کو انسانوں تک پہنچاؤ،
یہی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھی۔ جب امیر المومنین منتخب ہو گئے خدا کی طرف سے تو یہ امیر المومنین نے اپنا حق امام حسن کو دیا، امام حسن نے امام حسین کو دیا، امام حسین نے آگے امام مہدی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے بعد یہ سلسلہ امام زمانہ تک جب پہنچا تو امام زمانہ علیہ السلام عصر غیبت میں چلے گئے۔ ابھی عصر غیبت میں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ حکومت معصوم کو ہونی چاہیے، اگر معصوم نہیں ہے تو کس کے پاس ہونی چاہیے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو اصلاً حکومت ہونی نہیں چاہیے، یا حکومت ہو تو کسی عالم فقیہ اور عادل انسان کے پاس ہو۔ پہلی صورت میں حرج مرج لازم آئے گا، معاشرہ نابود، انسان ذات نابود ہو جائے گی، کیونکہ اگر حکومت نہیں ہوگی تو یہ پورا معاشرہ درم برم ہو جائے گا۔ عقل حکم کرتا ہے کہ یہ حکومت ہونی چاہیے، اور دوسرا حکم بھی یہ کرتا ہے عقل کہ حکومت اگر ہو تو اس شخص کے پاس ہو جو اسلام کے قوانین سے واقف ہو اور عادل اور باتقوی پرہیزگار انسان ہو۔ اسی لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ولایت فقیہ کے اگر آپ ادلہ جاننا چاہتے ہیں تو وہی نبی اور امام والے ادلہ ہیں جو حکومت ولی فقیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی عقلی دلیل کے لیے یہی فرماتے ہیں کہ تصور ولی فقیہ خود تصدیق ہے، یعنی اس طرح آپ نے دماغ میں سوچا کہ حکومت ہونی چاہیے تو یہ حکومت کس ولی فقیہ کی ہونی چاہیے، یہ عقل آپ کو حکم دے گا کہ یہ آپ کا درست فیصلہ ہے اور حکومت فقط ولی فقیہ کا حق ہے، یعنی تصور کرنا ہی ولی فقیہ کا خود تصدیق ہے۔ ابھی میں آپ کو چند ادلہ جو عقلی ہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے پہلا دلیل یہ ہے کہ اسلام ایک جامع اور مانع دین ہے، یعنی ہمیشہ اور ایک کلی مکمل دین ہے، جو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جب مکمل دین ہے تو یہ حکومت کن کے پاس ہونی چاہیے؟ صالح بندوں کے پاس ہونی چاہیے، جابروں کے پاس نہ ہونا چاہیے، ظالموں کے پاس نہ ہونی چاہیے۔ فقط حکمران وہ ہوں جو عادل ہوں، جو پرہیزگار ہوں، جو عالم ہو۔ اس سے بھی ولایت فقیہ ثابت ہوتی ہے کہ حکومت اسلامی وہی ایک تسلسل کی کڑی ہے جو نبی کے پاس تھی، نبی کے بعد معصوم امام کے پاس، اس کے بعد جو ہے وہی اشخاص ہوں جو منصب عصمت کے نزدیک ہوں، وہ ولایت فقیہ ہے۔ دوسرا دلیل یہ ہے کہ جامعیت، یہ اسلام کا جامع و مانع ہونا یہ خود لازم کرتا ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، حکومت کے سوا یہ اسلامی احکام جاری نہیں ہوں گے۔ دیکھو ہمارے ملک پاکستان میں جمہوری پاکستان تو ہے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کہاں یہ حدود جاری ہوتے ہیں، کہاں یہ عدالت قائم ہوتی ہے، یا یہ قوانین جو اسلامی ہیں وہ کہاں نہیں جاری ہوتے۔ اسی طرح دوسرے بھی مثلا دوسرے جو ممالک ہیں جو جمہوری کہلاتے ہیں لیکن اس میں اسلامی قوانین کی رعایت نہیں ہوتی۔ اس لیے حکومت اسلامی کا ہونا ضروری ہے، اور حکومت کس کے پاس؟ وہ پہلے ادلہ کی مناسبت سے ولی فقیہ کے پاس حکومت ہونی چاہیے۔ تیسرا دلیل عقلی یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے۔ جب اسلام ہمیشہ رہنے والا دین ہے، جس طرح حدیث ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حلال محمد قیامت تک حلال ہے اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ حلال اور حرام ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اسی طرح جب حلال و حرام رہنے والے ہیں تو نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، تو کس کے پاس حکومت ہونی چاہیے؟ حکومت وہی ہونی چاہیے جو نبی اور ائمہ کی صفات رکھتی ہو۔ حکومت وہی ہو، حاکم وہی ہو جس کے پاس اگر معصوم والی صفت نہ ہو تو معصوم کے نزدیک اور قرب والی صفات موجود ہو، وہ ولی فقیہ میں ہیں۔
ولی فقی عالم بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ چوتھا دلیل یہ ہے کہ خود جو حکومت کو چلانے والا ہے، حدود کو جاری کرنے والا ہے، احکام شرعی کو جاری کرنے والا خود مجری اسلام جو ہے، مجری احکام کو عادل ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے۔ جس طرح امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ ولایت فقی کے لیے دو شرط ہیں، ایک اسلام کے قوانین کا عالم ہونا اور دوسرا اسلامی قوانین کے عالم کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہو، پرہیزگار اور باتقوا بھی ہو، اور یہ فقط ولایت فقی میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پانچواں دلیل یہ ہے کہ ولایت فقی ایک ایسا منصب ہے جو ولایت ائمہ اور ولایت نبی کے نزدیک ترین ہے۔ یعنی یہ ایک قاعدہ ہے کہ اذا لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جب بھی سارے کا سارا ہم درک نہیں کر سکتے تو ہمیں بالکل ہاتھ دھونا نہیں چاہیے، اس قانون کو، اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جو بھی ہمارے استطاعت میں ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے پاس معصوم کی حکومت نہیں ہے، نبی کی حکومت نہیں ہے، تو حد عقل ان کے بعد مرتبہ آتا ہے ولایت فقی کا، ولی فقی کی حکومت ہونی چاہیے، یہ عقل حکم دیتا ہے۔ اور آخری دلیل جو ہے، یہ دلیل ختم ہوئی، لیکن ہم اس ادلہ کی مناسبت سے اور روشنی میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا میں جو ولایت فقی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہے، یہ کہاں سے پھوٹتی ہے؟ یہ پروپیگنڈا شروع ہوتی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، جب لوگوں نے اور دنیا والوں نے یہ قوت ولایت فقی دیکھی کہ ایک ہی ولایت فقی کی صورت میں، امام خمینی بت شکن کی صورت میں ایک شخص آیا جو ولایت فقی کے نظریے کے تحت 2500 سالہ حکومت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو نابود کرتا ہے، اس کو مسمار کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پوری دنیا استعمار قوتیں، سامراجی قوتیں دشمن ہوئی ولایت فقی اور مرجعیت کی۔ اس لیے میں ایک قول فلسفر بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک یورپ کا فلسفر ہے، وہ جب مذہب تشیع کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہے، تحقیق کر کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا۔ نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ تشیع مذہب ایک ایسا پرندہ ہے جو آسمان کے بلندیوں پر پرواز کرتا ہے۔ اس کے دو پر ہیں جس کی قوت پہ وہ پرواز کرتا ہے، ایک پر کا نام عاشورہ ہے اور دوسرے پر کا نام مہدویت ہے۔ اگر اس کو کوئی شکار کرنا چاہے تو کوئی بھی شکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ماہر تیر انداز ہو، اگر اس کو تیر لگائے بھی تو صحیح، اس کو اصابت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ اس تشیع کا ایک سپر اور ڈھال ہے جس کا نام مرجعیت ہے۔ جب بھی کوئی اس کو تیر لگتا ہے تو اس کو روک دیتا ہے۔ جب دنیا والوں نے یہ نظریہ بنایا کہ مرجعیت ہے جو اسلام کو محفوظ کر کے رکھ کر بیٹھی ہے، اور تشیع کو اگر محفوظ کیا ہے تو مرجعیت اور ولایت فقی نے محفوظ کیا ہے، تو پوری دنیا سامراج قوتیں مرجعیت کی مخالف ہیں۔ بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ان عدل عقلی کی بدولت اور شعور اور عقل کی بدولت ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم ولایت فقی کی نظریے، ولایت فقی کے نظریے کو ہم اپنے ذہن میں سنبھال کر رکھیں اور اس کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع، تصميمها راق وما هب صماتها إلا مثال